ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ اولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم ان الدین عند اللہ الاسلام ومختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم علم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ ان اللہ سریع الحساب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق الانسان وشرفہ والسائر الحیوان بالنطق والبیان وکرمنا وفضلنا علی الامم السابقۃ بالتصدیق والایمان وهو احسن الخالقین ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین شفیع المذنبین والمجرمین المخاطب بطحا ویاسین خاتم النبیین الذی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد ثم الصلاۃ والسلام علی ولیہ ووصیہ ووزیرہ وخلیفتہ وصاحب لوائہ وصاحب منبرہ قال سلونی سلونی قبل ان تفقدونی علی ابن ابی طالب غالب علی کل غالب مطلوب کل طالب امام المشارق والمغارب سید الوسین ثم الصلاۃ والسلام علی فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وہو قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولا یبدلنہم من بعد خوفہم آمنا یعبدوننی لا یشرکون بشیئا من کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعہد عزیزان گرامی قدر دو آیتیں یہی سرنامہ کلام کل بھی اس کی تلاوت کی تھی کل پہلی مجلس تھی تو ذرا موضوع کو کھولا آج دوسری مجلس آپ سے مخاطب ہوں ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ مومنوں کے ساتھ لیکن سب مومنوں کے ساتھ نہیں ان کے ساتھ جو عمل صالح کریں گے یعنی کوئی عمل کریں گے تو اس کی فکر کے ساتھ کریں گے اور کوئی عمل کریں گے تو بالکل ایک کمپلیٹ تصور کے ساتھ سوچ کے ساتھ کہ ہم یہ کر رہے ہیں تو یہ کیوں کر رہے ہیں جیسے نماز کی فہم ہے آپ نماز پڑھتے ہیں 5 وقت سوچئے خدا نے 5 وقت نماز ہم پر کیوں فرض کی کائنات میں جتنی بھی مخلوقات اس نے خلق کی ہیں جو اس نے ابدیت کے دائرے میں رکھی ہیں فرشتے ملائک بشر یہ سب کے سب عبادت کر رہے ہیں جو فرشتے ہیں کوئی قیام میں ہے وہ قیام میں ہے جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے جو سجدے میں ہے وہ سجدوں میں جو قعود میں وہ قعود میں یعنی جو قیام والا ہے نا وہ کبھی رکوع کے لطف سے آشنا نہیں ہو سکتا جو سجدے والا ہے وہ کبھی قیام کے لطف سے آشنا نہیں ہو سکتا وہ ہزاروں لاکھوں برس سجدے میں ہی رہے گا قیام میں ہی رہے گا رکوع میں ہی رہے گا یعنی کوئی بھی فرشتہ مل کر بھی نہ قیام کرتا ہے ایک لمحے میں نہ رکوع کرتا ہے نہ سجدہ کرتا ہے نہ قعود کرتا ہے یہ فقط واحد انسان ہے جو 1 سیکنڈ میں ساری عبادتوں کی نمائندگی کر دیتا ہے وہ 1 رکعت میں قیام بھی کرتا ہے رکوع بھی کرتا ہے سجدہ بھی کرتا ہے وہ بیٹھتا بھی ہے یعنی پروردگار نے اس کے لیے 1 رکعت میں پوری کائنات کی عبادتوں کو جمع کر دیا جب بھی آپ عبادت کریں سوچیں کہ آپ یہ اکیلے عبادت نہیں کر رہے کن کی نمائندگی کر رہے اس لیے پروردگار کی بارگاہ میں جب آپ آئے اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین آپ نے تعریف کی اس کی مالک یوم الدین وہ دین کے دن کا مالک ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تیری ہی مدد چاہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم ہم اکیلے آئے اس کی بارگاہ میں فرادن نیت کی لیکن جیسے جیسے آگے بڑھے وہ نیت تھی کہ میں تیری بارگاہ میں آتی ہوں لیکن جیسے ہی اس کی بارگاہ میں آئے اس نے اس میں کو ہم میں بدل دیا جب اس نے ہم میں بدلا تو در حقیقت میں اس نے بتا دیا کہ یہ اکیلی تیری عبادت نہیں ہے ہم کہہ کر تو نہ جانے کس کس کی نمائندگی کر رہا ہے تو یہ نماز کا عبادت کا فہم ہے اس نے کہا میں ان کو جو عمل صالح کریں گے ان کو کیا کروں گا لیستخلفنہم فی الارض میں انہیں زمین کا اختیار دوں گا حکومت نہیں دوں گا اختیار دوں گا اختیار اور حکومت کل میں نے بتایا حکومت باؤنڈری اختیار لامحدود چھوٹی سی مثال
بہت آسان ہے، آپ بآسانی سمجھ جائیں گے۔ آپ پاکستان سے انڈیا جائیے، آپ پاکستان سے یورپ چلے جائیے، آپ جس ملک میں بھی جاتے ہیں نا وہاں کا جھنڈا بدل جاتا ہے، فلیگ۔ پاکستان سے نکلے، آپ دوسرے ملک کی حدود میں پہنچے، وہاں کا جھنڈا، تیسرے ملک کی حدود میں پہنچے، وہاں کا جھنڈا۔ لیکن دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیے، علم فقط ایک ہی ہوتا ہے، جو پاکستان میں بھی ایک ہے، اختیار۔ یہ بہت آسان مثال ہے کہ جو جھنڈے ہیں وہ حدود بتاتے ہیں، عباس کا علم اختیار بتا رہا ہے۔ یہ تو بہت آسان سمجھنے والی مثال ہے۔ یا علی، اللہم صلی۔ یہ اختیار کی وہ بالکل آسان مثال جو آپ کے ذہن میں واضح ہو جائے گی۔ اختیار کی میں آپ کو دوسری مثال دوں کہ ہر جگہ کی ایک کیپیسٹی ہے لوگوں کے بیٹھنے کی۔ آپ کا یہ رضا خانہ، اس میں کچھ کیپیسٹی ہے لوگوں کے بیٹھنے کی، اتنے ہی آ سکتے ہیں جتنی اس کی کیپیسٹی ہے۔ اگر اس سے زیادہ آ گئے تو یا باہر جائیں گے یا کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن ایک جگہ ایسی ہے جہاں پر اس کی کیپیسٹی سے زیادہ لوگ آتے ہیں، جتنی تعداد ہے اس سے زیادہ۔ اس کا مطلب ہے یا تو وہ جگہ پھیلتی ہے، جب وہ پھیلتی ہے وہ سب کو سما لیتی ہے۔ اب اس جگہ کا پھیلنا یا سکڑنا ان کے اختیار میں ہے جس کو خدا نے یہ اختیار دیا ہے، زمین کا۔ یستخلفنہم فی الارض، ہم زمین کا اختیار دیں گے۔ تم عمل صالح کر کے اس عہد الہی کے لائن میں آ کر کھڑے تو ہو، کوئی تو ہو۔ دیکھیے یونیورسٹی ہے نا، کوئی بھی یونیورسٹی ہے، جیسے میڈیکل کالج سمجھ لیجئے، میڈیکل یونیورسٹی سمجھ لیجئے، لنگوسٹک کی کوئی یونیورسٹی سمجھ لیجئے، دنیا کی کوئی یونیورسٹی سمجھ لیجئے۔ کیا ڈگریز اسی وقت چھپتی ہیں جب پاس آؤٹ ہوتے ہیں یا کانوکیشن ہوتا ہے؟ نہیں، ڈگریاں رکھی ہوتی ہیں آفس میں، جب کانوکیشن ہوتا ہے تو صرف اس پر نام لکھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے خدا یہاں پر کیا کہہ رہا ہے؟ میرے پاس ڈگری ہے، تم اہلیت تو ثابت کرو، میں نام لکھ دوں گا۔ اس کے پاس کمی نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے میرا ایک عہد ہے، تم اس عہد میں آؤ، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب تم اس عہد میں آؤ گے تو میں تمہیں خالی نہیں جانے دوں گا۔ سب سے پہلے میں تمہیں زمین کا اختیار دوں گا، جیسے اس سے پہلے لوگوں کو کہا۔ اچھا پھر پروردگار تو اور کیا دے گا؟ لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَ لَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ۔ اور دوسرا یہ ہوگا کہ میں تمہارے لیے دین کو آسان بنا دوں گا، بہت تمہارے لیے کمپلیکیشن نہیں رہے گی دین کے اندر۔ تمہیں یہ نہیں لگے گا کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا، تمہیں یہ نہیں لگے گا مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا۔ ایک چھوٹی سی، یہ بہت اعلیٰ مثال سے میں آپ کو سمجھا رہی ہوں۔ کتنے انبیاء گزرے؟ 1,24,000 انبیاء۔ جناب ابراہیم وہ واحد نبی ہیں جنہیں خدا نے آسمانوں کے راز دکھائے، وہ دکھایا جو کسی اور نبی کو نہیں دکھایا رسول خدا کے علاوہ۔ یعنی رسول خدا خاتم النبیین، ان کا میں ذکر نہیں کر رہی، رسول خدا کے علاوہ جتنے نبی ہیں ان میں جناب ابراہیم وہ نبی ہیں جنہیں پروردگار نے راز دکھائے، آنکھوں سے پردے ہٹائے، انہیں آسمانوں کے راز دکھائے، انہیں انوار دکھائے، اور یہاں تک دکھائے، تعارف تک کروایا، تمہاری ذریت میں یہ، تمہاری ذریت میں یہ، تمہاری ذریت میں یہ۔ اب یہ جو تعارف خدا کروا رہا ہے ان انوار سے جناب ابراہیم کا آسمان سے راز، کیوں؟ قرآن سے پوچھئے کہ اور نبیوں کو پروردگار نے راز نہیں دکھائے، ابراہیم کو کیوں دکھا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ابراہیم تک ہمارا عہد پہنچا ہے، ابراہیم نے اس عہد کو پورا کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ ابراہیم اس آزمائش میں جو عہد الہی تک پہنچنے کے لیے ضروری تھا وہ دیا ہے۔ اب آپ پوری زندگی دیکھ لیجئے جناب ابراہیم کی، کہ پوری زندگی انہوں نے عہد الہی نبھانے کے لیے کتنی آزمائشیں دی ہیں۔ پہلے ان کو کہا ان کے وجود سے، اچھا سبوح قدوس رب الملائکات والروح سن رہے ہیں، بکریاں چرا رہے ہیں، بڑا حسین ہے، دوبارہ سنا دو۔ اچھا کچھ دینے کو ہے تمہارے پاس؟ یہ آدھی بھیڑیں لے لو، دے دی۔ اچھا پھر دوبارہ کچھ سنا دو، بہت خوبصورت ہے، تمہاری زبان سے لگ رہا ہے، پھر سنا، کہا اب یہ آدھی بھی لے لو، پھر دوبارہ سنا دو۔ ابراہیم اب کیا دو گے؟ کہا میں ہوں نا، میرا وجود لے لو۔
بس یہ پہلا سٹیپ ہے عہد الہی کی طرف جانے کا. دوسرا قدم کیا ہے عہد الہی کا؟ اچھا اتنی منت مراد سے بیٹا ہوا، چھوڑاؤ اسے، بے آب ہو گیا جگہ پر، بالکل چھوڑاؤ. اچھا چھوڑایا، یہ مانو جو سارا کہتی ہے، کیا کہتی ہے؟ زمین پہ قدم بھی نہ رکھنا، پتھر پر قدم رکھ کے بچے کو چھوڑائے. جاتے ہوئے کیا کہہ کے آئے؟ پروردگارہ تیرے بیت الحرام میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس بے آب و گیا جنگل میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. دوسری دعا کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کے دلوں کو میری اولاد کی طرف موڑ دے. ابھی اتنا کانفیڈنس ہے جناب ابراہیم کو کہ لوگوں کے دلوں کو میری اولاد کی طرف موڑ دے. اس سے پہلے اگر کسی نبی نے اپنی اولاد کے لیے کچھ مانگنا چاہا ہے تو خدا نے فوراً منع کیا ہے، جو نہیں معلوم وہ مت مانگو. جب نوح کا بیٹا جا رہا تھا پانی میں تو جناب نوح کہہ رہے ہیں پروردگار میرا بیٹا ہے بچا لے. خدا نے کہا خاموش، تم نہیں جانتے. لیکن ابراہیم کی دعا قبول کر رہا ہے پروردگار، دلوں کو نرم کر دے. سرزنش نہیں کی کہ نہیں یہ تو میرا معاملہ ہے، تمہاری اولاد کہاں سے آ گئی. اس لیے کہ ابراہیم جانتے تھے میں عہد الہی کے تحت میں وعدہ کر رہا ہوں، خدا سے عہد ہے. جنگل بیابان میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کوئی پانی نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی سایہ نہیں. میں عہد الہی کو مان رہا ہوں اور میں اس کو چھوڑ کر یہاں پر جا رہا ہوں. دیکھیے جناب امام حسین کا کربلا میں نا، یہاں سے میں آپ کو عہد الہی کے بارے میں ایک اور مثال دے دوں، اور وہ مثال بالکل اس کے اپوزٹ ہے کہ عہد الہی جب ہو جاتا ہے، کوئی وعدہ کرتا ہے تو پھر اس کا اثر کیا ہوتا ہے. امام حسین نے نا پسرے سعد سے ایک مکالمہ کیا تھا اور کہا تھا تو ہمیں مارنے پہ کیوں آمادہ ہے عاشور کے دن، کربلا سے پہلے، تمام واقعات سے پہلے. تو اس نے کہا کہ مجھے رے کی حکومت ملے گی. امام نے کہا وہ تو ملے گی نہیں. بالکل. اس نے کہا اگر میں آپ کی طرف آ بھی جاؤں تو میری اولاد، میرے بچے، میری فیملی، یہ لوگ اسے تنگ کریں گے. امام نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں انہیں امان رہے گا. اب آپ سمجھے، کوئی وعدہ ابراہیم کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، یہ وہی لفظ ہے، لیکن جن سے کر رہے ہیں وہ شخصیتیں الگ ہے. ایک وہ ہے جسے موقع دیا جا رہا ہے تم عہد الہی میں آ جاؤ. اب آپ دیکھیے نا، حجت تمام کی جا رہی ہے، تم عہد الہی میں آ جاؤ، تم آ جاؤ ہماری طرف، تم آمادہ ہو جاؤ ہماری طرف، تمہاری بچوں کو بھی امان، تمہاری خواتین. یہ کیوں امام کہہ رہے ہیں؟ کس دعا کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟ کس چیز کی بنیاد پر کہہ رہے؟ اس لیے کہ پروردگار پہلے بتا چکا ہے جو عہد الہی پورا کرتے ہیں ہم ان کے بچوں کو بھی امان دیتے ہیں، ان کے گھر کو بھی امان دیتے ہیں. یہ خدا بتا چکا ہے، وہ کہہ چکا ہے. اب جناب ابراہیم چھوڑ کر جا رہے ہیں، میرے شوہر، میری بیوی، میرا بچہ، خدا اس کو امان میں رکھ، ان کے لوگوں کے دل موڑ دے، ان لوگوں کی طرف موڑ دے. اب جو عہد الہی کرے گا، پہلا اس کا جز کیا ہوگا؟ خدا اسے راز دکھانے لگے گا. دوسرا اس کا کیا ہوگا؟ عہد الہی میں جاؤ، تمہارے وجود کو باقی رکھنے کی ذمہ داری ہماری. تم یہ فکر نہ کرو کہ تمہارے وجود فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. تمہارے وجود کو باقی رکھنے کی ذمہ داری، بس تم عہد تو کرو، تم عہد کرو، تم وعدے میں آؤ خدا کے. اچھا اب یہ عہد الہی یہ وعدہ ہے کیا؟ یہ خدا کا وعدہ ہے کیا؟ دیکھیے جناب ابراہیم نے بھی تمام تر آزمائشوں کے آنے کے بعد جب پروردگار نے کہا فَأَتَمَهُنَّ، کامیاب ہوئے تم، کالا انی جاعلک للناس اماما، تمہیں امام بنائے جا رہے. کالا ومن ذریتی کالا لا ینال عہدی الظالمین. اتنا یقین ہے جناب ابراہیم کو اپنے امتحانوں کے کامیاب ہونے کا، اتنا یقین ہے، اتنا یقین. اور اس یقین کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے جب جناب ابراہیم پہ تیسری آزمائش آئی، اولاد کی آزمائش، 3 دن لگاتار، 2 دن لگاتار ایک خواب دیکھا. 8 ذی الحج 9 ذی الحج، 8 ذی الحج کو کہتے ہیں یوم ترویہ. اس دن ابراہیم نے خواب دیکھا تھا میں اپنی سب سے پیاری شے کو قربان کر رہا ہوں. 9 کو یوم عرفہ، اس دن خواب کیا دیکھا؟ میں بیٹے کو قربان کر رہا ہوں. 10 ہے یوم نہر. اب آپ دیکھیں یہ یقین جو مانگ رہے ہیں نا، ومن ذریتی، یہ یقین کامل میری ذریت میں. یہ کب یقین کامل آتا ہے؟ جب آپ اتنی قوت سے امتحان دیں،
اتنی پاور سے امتحان دے اور کبھی کسی مقام پر لغزش نہ دکھائیں، کبھی دل میں شائبہ بھی نہ گزرے، کبھی یہ سوچ بھی نہ گزرے کہ تھک گئے یا سٹیپ ڈاؤن کر لیں یا پیچھے ہٹ جائیں۔ یہ یقین اس وقت آتا ہے، یہ یقین کامل اس وقت آتا ہے کہ دیکھیے، اور یقین کب آتا ہے؟ جب آپ سسٹم کو سمجھتے ہیں، جب آپ نظام کو سمجھتے ہیں۔ جناب ابراہیم کو جب منجنیق سے آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو جناب جبرائیل آئے تھے، یہ تو قرآنک واقعہ ہے۔ جب جبرائیل آئے انہوں نے پوچھا بچا لیں آپ کو؟ اب من جانب اللہ ہی آتے ہیں نا، فرشتے اپنی مرضی سے تو آ نہیں سکتے، ظاہر خدا نہیں بھیجا ہوگا جناب جبرائیل کو۔ تو جب جبرائیل آ رہے ہیں مدد کے لیے تو اے ابراہیم آپ کہہ دیجئے ہاں بھائی تم فرشتے ہو میری مدد کر دے۔ ابراہیم نے کہا نہیں، تجھ سے نہیں چاہیے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، اس سے چاہیے جو مدد کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہم صلی اللہ۔ دیکھیے اب جناب ابراہیم جب بیٹے کو لے کر انہوں نے کہا تجھ سے نہیں چاہیے، اس کا مطلب ہے ابراہیم سسٹم سمجھتے ہیں، مدد کرنا کسی اور کا کام ہے۔ آپ جب کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت، تو پھر یہ کیوں ہوتے تجھ سے مدد؟ اب جتنے بھی ترجمے ہوئی ہیں تیری عبادت اور تجھی سے مدد، مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آیا جب پہلے ایاک تیری ہے تو پھر دوسرا جب ایاک نستعین آیا تو وہ تیری تجھ کہاں سے ہو گیا؟ ہاں وہ بھی تو یہی ہونا چاہیے نا، ایاک نعبد و تیری عبادت، ایاک نستعین تیری مدد، معنی بدل جاتا ہے، حرف معنی بدل گیا۔ تجھ سے ہی مدد اور ہے، تیری مدد اور ہے۔ جب آپ کہتے ہیں نا ایاک نعبد و تیری عبادت، پھر وہی ایاک نستعین تیری مدد، یہی ہونا چاہیے نا، تجھ سے تو مدد نہیں ہونا چاہیے، تیری مدد۔ اس کا مطلب ہے کوئی مدد ہے جو تیری ہے۔ اب دیکھیے کوئی مدد ہے جو تیری ہے، یہ کون سی مدد ہے جو تیری ہے؟ اب ہر نبی نے مددگار مانگا ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ نبیوں نے جو مددگار مانگے ہیں وہ نام لے کر مانگے ہیں۔ پروردگار میرے بھائی کو میرا مددگار بنا، پروردگار اس کو میرا مددگار بنا، اس کو میرا مددگار بنا۔ واحد خاتم النبیین ہے جنہوں نے نام نہیں لیا، انہوں نے کہا پروردگار مددگار چاہیے تیرے گھر سے چاہیے، اب یہ تیری مدد چاہیے، تیری مدد چاہیے، تیرے گھر سے چاہیے، نام نہیں میں لے رہا۔ اگر نام لوں گا تو پھر لوگ کہیں گے کہ بھائی کو مانگ لیا۔ خدا نے کہا تیری مدد، تیری مدد۔ اب وہ ابراہیم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، نہیں تیری نہیں چاہیے، تجھ سے نہیں چاہیے۔ سسٹم کو سمجھ رہے ہیں کہ کوئی ہے ایاک نستعین، کیونکہ ایاک نعبد کرتے ہیں نا ابراہیم، تو وہ بھی تو کہیں گے ایاک نستعین، کہ میں تیری نہیں، وہ جو مدد کرتا ہے خدا کی مدد، وہی رسول خدا طلب کر رہے ہیں، وہی جناب ابراہیم طلب کر رہے ہیں، جو رسول خدا طلب کر رہے ہیں وہی جناب ابراہیم طلب کر رہے۔ تو پھر خدا نے کیسے مدد کی کہ آگ کو گلزار کر دیا۔ اور آگ گلزار کیسے ہوئی تھی؟ ایسا نہیں تھا کہ کوئی پھول اگائے تھے، لوگوں نے کیا دیکھا، ٹھنڈی ہو رہی ہے آگ نا، کچھ کم ہو جائے تھوڑی سی پھر جا کر دیکھیں گے کیا ہوا، آگ بجھی نہیں تھی، آگ جل رہی تھی۔ لیکن لفظ آیا ہے قرآن میں ہم نے گلزار کر دیا آگ کو۔ گلزار کرنے کا یہ نہ سمجھے گا کوئی پھول نکل آئے یا پودے نکل آئے، نہیں، جب آگ تھوڑی کم ہوئی لوگوں نے دیکھا ابراہیم آگ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے آگ ویسی ہی تھی، ابراہیم کے محسوسات بدل گئے تھے، محسوسات بدل گئے تھے۔ ابراہیم کو لگ رہا تھا میں آگ میں نہیں، میں گلزار میں بیٹھا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر شے کا تعلق بشر کے محسوسات اور نفس کے کمال سے ہے۔ کہیں پر بھی دفن ہو جائیے، کربلا 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 کربلا،
دیکھیے نفس کا کمال ہے نا ابراہیم، گلزار کر دیا ہم نے، تمہارے نفس کا کمال ہے، تمہارے وجود کا کمال ہے۔ آگ ٹھنڈی جب تھوڑی کم ہوئی، لوگوں نے دیکھا ابراہیم تو آگ میں ایسے بیٹھے ہیں جیسے باغ میں بیٹھے ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ اطراف کا تعلق نفس کے کمال سے ہے، روح کے کمال سے ہے، جسم کے کمال سے ہے۔ کہیں پر ہی دفن ہو جائیے، کہیں پر ہی اگر روح میں، نفس میں، جسم میں کمال نہیں تو وہ سرزمین بھی نہیں بدل سکتی۔ قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ، دوزخ کی گھاٹی میں سے ایک گھاٹی بنی رہے گی۔ سمجھیے، یہ فلسفہ ہے دین اسلام کا۔ تو اب جناب ابراہیم وجود کا امتحان، اولاد کا، پھر دوسرا امتحان اولاد کا ہوا جب بیٹے کو قربان کرنے کے لیے، جو میں نے ابھی ایک مثال دی، لے کر جا رہے ہیں، بہت سجا سوار کر لے کر جا رہے ہیں، بنا کر لے کر جا رہے ہیں، ماں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، حج کی میجورٹی جو سنتیں ہیں، پتھر کا مارنا، صفا و مروہ کی سعی کرنا، یہ ایک عورت کی سنت ہے۔ جناب حاجرہ پتھر مارے تھے نا، جناب حاجرہ صفا و مروہ پر دوڑی تھی، پروردگار حج کا جز قرار دے دیا، اور ایسی عبادت جس کو کرنے کے بعد انسان ایسا ہو جائے جیسے ابھی پیدا ہوا، اس میں تو نے ایک عورت کی سنتوں کو رکھ دیا، جو ظاہر ہے نبی کی زوجہ، نبی کی ماں تو ہے، اور بہت سی نبی کی زوجائیں، نبی کی ماں گزری ہے۔ آخر حاجرہ میں ایسا کیا کمال تھا کہ اس کے پتھر مارنے کو تو نے کہا پتھر مارو، صفا و مروہ پر دوڑنے کو کہا دوڑو؟ اس لیے رکھ دیا حج میں کہ جو عہد الہی، کیا کمال دیا خدا نے، حاجرہ عہد الہی کی پابند تھی، عہد الہی کی۔ حاجرہ شیطان کے وسوسہ ڈالنے سے بہکی نہیں، یہ عہد الہی ہے۔ اور عہد الہی کیا ہے، یہ آپ کو غدیر سے سمجھ میں آئے گا کہ عہد الہی کیا ہے۔ ابھی یہ سن لیجئے، سارا ذہن میں رکھ لیجئے، جب آپ غدیر کے بیت کو سنیں گے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کس طرح غیر محسوس طریقے سے حاجرہ کس کی حمایت کر رہی ہے، کس کی مدد کر رہی ہے، پتھر مار کے وسوسے کو بھگایا۔ اچھا عہد الہی کیا کہتا ہے، کوئی وسوسہ ڈالے، دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا، پروردگار خیر کا بنانے والا ہے، خیر کا بنانے والا، وہ شر نہیں بناتا، نعوذ باللہ۔ اس نے بشر کے اندر خیر رکھا ہے، اگر وہ شر بھی کرتا ہے نا تو خیر کے لبادے میں کرتا ہے۔ یہ بات اگر آپ سمجھ جائیں تو پھر اس کے آگے چلیں گے ہم، کہ اگر وہ شر بھی کرتا ہے نا تو وہ خیر کے لبادے میں کرتا ہے، کیونکہ اس کی فطرت میں خیر ہے، شر نہیں ہے۔ اب جیسے کوئی کسی کو مار دے، کوئی بھی نقص امن کرے، اگر آپ اس سے پکڑ کے پوچھے بھئی تم نقص امن کیوں کر رہے ہو، توڑ پھوڑ، ہم تو اصلاح کے لیے کر رہے ہیں، یہ لوگ خراب تھے، وہ کبھی بھی شر پسند اپنے شر کو شر نہیں کہے گا، وہ ہمیشہ اسے خیر کے لبادے میں اڑے گا۔ شیطان کبھی بھی ہاتھ پکڑ کر برائی کی طرف نہیں لے کے جاتا، وہ وسوسہ ڈالتا ہے، اس میں اتنی پاور ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے لے جائے۔ اگر وہ آپ کا اور میرا ہاتھ پکڑ کے لے جاتا تو قرآن میں پروردگار یہ نہ کہتا من الجنۃ والناس، کہ مجھے جنوں اور انس کے وسوسے سے بچا پروردگار۔ خدا نے کہیں نہیں لکھا قرآن میں کہ شیطان ہاتھ پکڑ کے لے کے جاتا، وہ وسوسہ ڈالتا ہے۔ اب وسوسہ ڈالا شیطان نے، بی بی نے وسوسے کو عمل سے ریجیکٹ کیا، وہ وسوسہ ڈال رہا ہے لیکن بی بی پتھر مار رہی ہے پتھر، بالکل کنکریاں۔ پروردگار نے کہا اتنا پسند آیا یہ عمل، اتنا پسند آیا، خدا نے کہا اب یہ قیامت تک چلے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 وجود قائم آل محمد بلند سرور۔ اللہم صل۔ اب یہ قیامت تک سلسلہ چلے گا، جب تک آخری بشر ہے اس وقت تک یہ سلسلہ چلے گا۔ تم سنت حاجرہ، کنکر بھی مارو گے، صفا و مروہ پر دوڑو گے بھی، اچھا بچے کو تیار کیا، سجایا، بنایا،
لے کر جا رہے ہیں۔ اچھا اب جب لٹایا بچے کو اور بالکل ابراہیم آمادہ بالکل مکمل طور پر آنکھوں پر پٹی باندھ رہے ہیں، بیٹے کے ہاتھ اور پیر باندھ رہے ہیں۔ اچھا ابراہیم یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں ابراہیم؟ پوچھئے۔ اس لیے کہ چھری چلاؤں، بچہ کہہ رہا ہے میرے ہاتھ میرے باپ کو نہ لگے۔ ابراہیم آنکھوں پہ پٹی کیوں باندھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ کہیں محبت غالب نہ آ جائے۔ خدا کی مشیت میں کیا ہے؟ دمبا۔ اگر جناب ابراہیم جانتے کہ دمبے نے آنا ہے تو نہ آنکھوں پر پٹی باندھتے، نہ اسماعیل کے ہاتھ باندھتے، نہ پیر باندھتے۔ اس کا مطلب ہے ابراہیم ارادہ دیکھ رہے تھے، مشیت نہیں۔ جب چھری چلائی ہے، چلا دی چھری، ہاتھ نہیں لرزے، اور کتنی تھی کہ زخم تک آیا بچے کی گردن پر۔ جب بچے کی گردن پر زخم آیا اور بعد میں آنکھیں کھولی، دیکھا بچہ کھڑا دمبا زبا، یہ خوشی نہیں ہوئی کہ بچہ بچ گیا، فکر یہ ہوئی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ قربانی قبول نہیں ہوئی۔ ابراہیم کیوں کہہ رہے ہیں کہ قربانی قبول نہیں ہوئی؟ سب سے بڑی بات یہ ہے، بہت بڑا سوال ہے، قربانی قبول نہیں ہوئی۔ آپ زیارت میں پڑھتے ہیں، اب آپ زیارت سے اس کو سمجھیے، السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ۔ یعنی میں کہتی ہوں کہ جو زیارتیں آپ لوگ پڑھتے ہیں نا، ان کا ایک ایک حرف اگر قرآن ذہن میں ہو تو ایک حرف پڑھنے کے بعد آپ کو فوراً قرآن ریکال ہو۔ اچھا یہ آدم صفت اللہ، اے اس کا وارث، اے آدم جس کو صفت کیا گیا اس کے وارث۔ اچھا اب آدم کی وراثت کیا ہے؟ آدم کی وراثت، امام حسین کے پاس آدم کی وراثت ہے۔ اس کو ذہن میں رکھیے کہ ابراہیم کیوں پریشان ہوئے کہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی، اسے ذہن میں رکھیے۔ پھر یہ سنیے، جناب آدم کی زندگی کا سب سے بڑا واقعہ جو قرآن نے اس کو ٹیلی کیا، وہ ہے حابیل اور قابیل کا واقعہ، جس میں قابیل نے حابیل کو مار دیا تھا۔ اچھا وجہ کیا تھی مارنے کی؟ حسد، ٹھیک ہے؟ حسد کس وجہ سے آیا؟ بات یہ ہے، اگر محبت برابر تھی، ایک بات یاد رکھیے گا، انبیاء اتنے سلیکٹڈ خدا کے لوگ ہیں، ائمہ اتنے چنے ہوئے خدا کے لوگ ہیں کہ وہ اپنے مزاج میں بھی خیانت نہیں کر سکتے۔ وہ اتنے عدل رکھتے ہیں، اتنے عادل ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ باپ اس سے زیادہ محبت کرتا تھا اور مجھ سے کم کرتا ہے، نہ، یہ کبھی بھی ذہن میں نہ لائیے گا کہ حسد اس وجہ سے ہوا کہ باپ اس سے زیادہ پیار کرتا ہے یا اس سے کم کرتا ہے۔ وہ جو جناب یعقوب والا واقعہ، اس کی بنیاد کچھ اور ہے، یہ یہاں پر یہ بنیاد نہیں ہے۔ اچھا اب کیا ہوا؟ ان دونوں نے، دونوں بیٹھے ہوئے، دونوں نبی کی اولادیں ہیں۔ اچھا ہم میں سے پیارا کون ہے خدا کو؟ سوال ہوا دونوں کا، پتہ نہیں کون پیارا ہے۔ اچھا ایسا کرتے ہیں، طریقہ یہ تھا کہ اپنی قربانی پیش کرتے ہیں، جس کی قبول ہو گئی وہ پیارا ہے۔ کیوں ابراہیم پریشان ہو رہے ہیں؟ ابراہیم سسٹم کو جانتے ہیں۔ حابیل اور قابیل کے دور میں کیا ہے؟ جس کی قربانی قبول ہوگی نا وہ پیارا ہوگا۔ اچھا اب دو روایتیں ہیں، دونوں نے ایک ایک جانور پہاڑی پہ باندھا۔ دوسری روایت ہے دونوں نے اپنی اپنی کھیتی سے ناج، گندم پہاڑی پر رکھا، کہا جس کی جل جائے گی یا جس کا ختم ہو جائے گی وہ پیارا ہوگا، جس کی ختم نہیں ہوگی وہ پیارا نہیں ہوگا۔ جب صبح اٹھے حابیل کی ختم ہو چکی تھی، قابیل کی موجود تھی، اس کا مطلب ہے جب قربانی قبول نہیں ہو رہی، ابراہیم کیا کہہ رہے؟ خدا کوئی غلطی ہو گئی، تو قبول نہیں کر رہا۔ بیٹے کے بچنے پر خوشی نہیں ہے، قربانی کے رد ہونے پر غم ہے۔ اچھا کیا میرے سے کوئی خطا ہو گئی، تو نے دمبا بھیج دیا؟ اچھا پھر دوسرا سمجھیے، دوسرا اس میں سوال یہ اٹھتا ہے، اچھا کوئی سننے سوچنے والا جو بہت گہرائی سے اس چیز کو سوچے، وہ یہ سوچے کہ اچھا تو پھر حسین کی جب یہ قبول نہیں ہوئی جناب ابراہیم کی، تو کیا وہ پیارے نہیں؟ وہ پیارے۔ پروردگار نے کیا کہا؟ نہ، ہم نے ذبح عظیم اتنی اچھی لگی کہ ہم نے ایک پر اکتفا نہیں کیا۔ اب یہ اس وقت تک قربانی ہوگی جب تک میں نہ کہوں کہ عظیم۔ اب یہ کس کا پیمانہ ہے؟ یہ کون ہے؟ آپ کا اور میرا پیمانہ الگ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ میرا اور آپ کا پیمانہ، میں کہوں کہ یہ بڑا عظیم انسان ہے،
میرا پیمانہ ہو سکتا ہے میری ذہن کے مطابق، میری ذہن کے مطابق ہو سکتا ہے میرا پیمانہ، آپ کا آپ کی ذہن کے مطابق، ایک لمٹ ہے نا میری اور آپ کی. بھئی آپ کتنا ایک پانی پی سکتے ہیں ایک وقت میں، 2-3 گلاس 4، میں بھی اتنا ہی پی سکتی ہوں آلموسٹ، ہماری ایک لمٹ ہے. لیکن یہ وہ کہہ رہا ہے جو لامحدود ہے. اس نے کہا اب یہ اس وقت تک قربانیاں ہوں گی جب تک کہ میں نہ کہہ دوں کہ عظیم ہے. اب حسین ابن علی نے اس ایک فدے کو اس پیمانے تک پہنچانا ہے جب تک خدا نہ کہہ دے یا ایتھا النفس مطمئنہ. حسینیت 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 یزیدیت یزیدیت دشمنان اہل بیت پہ لعنت لعنت یا محمد و آل محمد بلند تر سلوات. اللہم صلی علی محمد. اب یہ جب پروردگار نے کہہ دیا کہ ہم نے آپ کی ذریت، اب یہ فدیناہ بذبح عظیم، ہم نے اسے ذبح عظیم بنا دیا. اب یہ کانفیڈنس ابراہیم کے اندر ڈیولپ ہوا. اب ان آیتوں کو کہیے فاتمہن، کامیاب ہوئے. خدا نے کہا اے قالا انی جاعلک للناس اماما، ہم تمہیں امام بنا رہے ہیں. قالا ومن ذریتی، اب یہ کانفیڈنس ذبح عظیم میری ذریت میں امام ہوگا. اب خدا اب مانگ رہے جناب ابراہیم اچھا میری ساری ذریت میں امام ہوگا. خدا نے کہا نو 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 لا ینال عہدی الظالمین، تیری ذریت میں تو ہوگا لیکن میرا عہد ظالموں میں نہیں ہوگا. دیکھیے پروردگار کیا کہہ رہا ہے، لا ینال عہدی الظالمین، ظالمین تک عہد نہیں جائے گا. یہ نہیں کہہ رہا کہ ظالمین عہد تک نہیں آئیں گے، ظالمین تک نہیں جائے گا. آپ پڑھتے نا انما یرید اللہ، اس میں کیا ہے، ہم نے رجس کو دور رکھا، رجس کو ان سے دور رکھا، ان کو رجس سے دور نہیں رکھا. ہاں یہ نہیں کہا کہ ان کو رجس سے دور رکھا. اف یہ بہت دو الگ چیزیں ہیں. ان کو رجس سے دور رکھا، یہ کہہ رہا ہے کہ رجس کو ان سے دور رکھا، یہ نہیں کہہ رہا ان کو. اگر ان کو کہتا تو کجی تھی کہ یہ جائیں گے اور ہم پکڑیں گے، نعوذ باللہ. اس نے کہا نہیں، میں نے رجس کو، رجس جائے گا ہم روکیں گے. یہ نہیں، ان میں تو ہے ہی نہیں وہ ایلیمنٹ ہی نہیں. معصوم سے کسی نے پوچھا تھا مولا یہ بتائیے آپ گناہ کرتے نہیں یا کر سکتے نہیں؟ کرتے نہیں یا کر سکتے نہیں؟ اگر کہیں کہ کر سکتے نہیں تو پھر تو ظاہر ہے وہ صلاحیت ہی نہیں ہے. تو انہوں نے معصوم نے کیا جواب دیا؟ کہا ہم کرتے نہیں اس لیے کہ ہر گناہ کی حقیقت ہمیں پتہ ہے. توجہ سے سنیے گا. اب جو ایک روایت ہے نا، وہ آپ سنتے ہوں گے ممبر سے، روز محشر کچھ چہرے سیاہ ہو جائیں گے. وہ لوگ حیران ہوں گے ہمارا چہرہ تو ایسا نہیں تھا، یہ سیاہ کیسا ہو گیا؟ تو ایک آواز آئے گی قدرت کی، یہ وہ لوگ تھے جو جھوٹ بڑا بولتے تھے. حقیقت ہے، گناہ کی حقیقت ہے. رسول خدا نے کیا، ایک خاتون آئی تھی کھجور، یا ایک مرد آیا تھا کھجور، اور کھجور جب اس کو پیش کیا، کہا یا رسول اللہ میرا روزہ نہ. انہوں نے کہا تو دانتوں میں تو کوئی گوشت کا ذرہ پھنسا ہوا ہے. بہت مشہور روایت ہے، آپ نے بچپن سے سنی ہوگی. اس نے کہا میرا تو روزہ ہے نا، دانتوں میں ذرہ ہے، کیا کھا کے آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں. رسول اللہ نے کہا غیبت، حقیقت مردہ بھائی کا گوشت کھانا حقیقت ہے نا. اب آپ دیکھیے، اگر میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک بات کہوں کہ کیا کریم ہیں یہ لوگ، کیا کریم ہے یہ ہستیاں، یہ سمجھ میں آنے والے ہیں ہی نہیں. یہ ایک عالم دین کا ایک واقعہ، انہوں نے کہا دیکھیے پہلے دور ہوتا تھا نا، تو جہاں پر غلاظت کو ڈمپ کیا جاتا تھا، وہاں سے وہ شارٹ کٹ تھا، وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ گزر رہے تھے اس جگہ سے. جب وہ اس جگہ سے گزر رہے تھے تو ان کے وہ آہستہ آہستہ چل رہے تھے جیسے بزرگ چلتے ہیں. تو ان کے شاگردوں نے کہا ذرا تیز چلیے، آگے ہم آپ سے بڑھ نہیں سکتے، آپ ذرا تیز چلیے، بہت بدبو ہے، بہت اسمیل ہے، اب سے چلا نہیں جا رہا یہاں پر کیونکہ ساری غلاظت ڈم ہوتی ہے. کہا بس وہ بہترین موقع تھا نصیحت کا. کہ میں نے کہا تم سے چند لمحے نہیں کھڑا ہوا جاتا، ہم غلاظتوں کا ڈھیر لے کر ان کے پاس جاتے ہیں. کن کے پاس جاتے ہیں؟ ان کے پاس جاتے ہیں، اہل بیت کے پاس. جھوٹ ہے، چہرہ سیاہ، حقیقت نظر آ رہی ہے سیاہ چہرہ. غیبت کر کے گئے، دانتوں میں گوشت امام کو نظر آ رہا ہے، پھر بھی محفل میں بیٹھا ہوا ہے.
بھائی کا حق کھا کے گیا ہوا ہے، ایک بدبو آ رہی ہے، پھر بھی محفل میں بیٹھا ہے۔ کہا تم نے ان کی شان کریمی نہیں دیکھی، وہ کتنے کریم ہیں؟ کہا کیوں کریم ہے؟ اس لیے کہ عہد الہی، ظلم کسی کو چھڑی سے مارنا نہیں ہوتا، سب سے بڑا ظلم ہے شرک۔ اصول کافی کے مطابق، آپ کے قرآن کے مطابق سب سے بڑا ظلم ہے شرک۔ پھر ظلم کیا ہے؟ کسی کے عیوب کو عیاں کرنا جو پردے میں ہو۔ اب آپ دیکھتے رہیے، میں نے یہ واقعہ آپ کو سنایا اسی لیے ہے کہ کسی کے عیوب کو پیٹھ پیچھے کسی کی بات کرنا ظلم ہے، ایک صرف چھڑی سے مارنا نہیں ہے، وہ تو سب سے لیسٹ آتا ہے، سب سے بڑا ہے شرک۔ پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ اے ابراہیم تیری ذریت میں ان تک میرا عہد نہیں جائے گا جو شرک کرتے ہوں، جو کسی کے عیوب کو عیاں کرتے ہوں، جو جھوٹ کرتے ہوں، جو غیبت کرتے ہوں، جن کے کردار میں جھول ہو، ان تک میرا عہد پہنچے گا۔ اب بس ایک چھوٹی سی مثال دے دوں آپ کو، پھر اس کے بعد کل یہی سے شروع کروں گی۔ یہ ہم امام کو مولا کائنات کو کہتے ہیں علیہ السلام، ٹھیک ہے؟ ہمارے بھائی کہتے ہیں کرم اللہ وجہو۔ کرم اللہ وجہو کیوں کہتے ہیں؟ وہ چہرہ جس پر یہ کرم ہے کہ جو کبھی غیر خدا کے آگے نہیں جھکا۔ اللہم صلی اللہ۔ اب دیکھیے جو یہ صرف ایک اپنے لفظوں میں سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ رہی ہوں، کیونکہ دین کا سب سے بڑا جو کام ہے نا، جو دین کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے وہ یہ کہ دین ہر معیار پر آ جاتا ہے۔ یہ بڑا اس کا کمال ہے کہ یہ دین بلال کو بھی سمجھ میں آیا، جن کے علم کا معیار کچھ نہیں تھا، ایک غلام تھے۔ یہ دین انہیں بھی سمجھ میں آیا جو مقداد تھے، جو کمبر تھے، جو میسم تھے، جو فضہ۔ یہ دین کا کمال ہے، یعنی یہ دین بس ذہن ہونا چاہیے وہ جو اس معیار کو اپنے اندر سمو لے، اپنے اندر ڈال لے۔ جناب ابراہیم ہر آزمائش کے بعد ایک ہی چیز مانگتے تھے، مجھے امام بنا لے۔ اچھا پیغمبر، نبی، رسول ابراہیم، جناب ابراہیم ہیں، اتنے پیارے پیارے عہدے جناب ابراہیم کے پاس ہیں، پھر کیوں مانگتے ہیں کہ امام بنا دیں؟ ہر نبی امام ہوتا ہے نا، امام تو ہے نبی، پھر امام بھی ہیں، تو پھر یہ کون سی امامت ہے جو جناب ابراہیم بار بار تقاضا کر رہے ہیں؟ یہ امامت کوئی خاص امامت ہے جو جناب ابراہیم مانگ رہے ہیں؟ ابھی یہ ذہن میں رکھیے، کل انشاءاللہ تھوڑا سا اس کے آگے بتاؤں گی۔ اچھا اب جناب ابراہیم نے کہا امامت، خدا نے کیوں کہا زمین کا امام بناؤں گا، کائنات کا نہیں؟ زمین کے امام۔ اچھا اس امامت میں بھی آپ فرق دیکھیے جو جناب ابراہیم کو دی گئی ہے، کیونکہ ایسا عہد الہی ابراہیم دے کر عبور کر کے آئے، ثابت قدم رہے، ہر نبی امام اپنے دور کا، اپنے زمانے کا، اپنی جگہ کا۔ جناب ابراہیم کو بھی خدا امامت دے رہا ہے، لیکن کسی نبی کو خدا نے یہ نہیں کہا تم پکارو شکم مادر میں سے بچے بھی لبیک کہیں گے، سوائے جناب ابراہیم کے۔ اس کا مطلب ہے جو امامت جناب ابراہیم کو ملی ہے وہ عہد الہی۔ تم اتنے ثابت قدم رہے، ذرا تمہارے قدم نہیں ڈگمگائے، تم بالکل بھی پریشان نہیں، ہم نے تمہاری قربانی کو اتنا عظیم بنا دیا، یہ ایسی قربانی تھی، تمہارے بچے کے جب زخم بھی آئے تو تم پریشان نہیں، تم نے کہا نہیں پروردگار میری قربانی کو تو نے قبول نہیں کیا۔ جناب ابراہیم ارادہ جانتے تھے، مشیت نہیں جانتے تھے، کیونکہ مشیت میں دمبا تھا۔ مشیت وہ ہے جو چھپی ہوئی ہے، ارادہ وہ ہے جو ظاہر ہے۔ جناب ابراہیم کو جب آسمانوں کے راز دکھائے گئے، انوار کا تعارف کروایا گیا، تو ایک نور پردے میں رکھا گیا۔ کس کا نور؟ یہ تیری ذریت میں تیری بیٹی۔ تو پروردگار پردے میں کیوں؟ کہا یہ فقط تیری بیٹی نہیں، میری مشیت بھی، یہ میری مشیت بھی ہے، یہ میری چھپا ہوا ارادہ ہے۔ اب جناب ابراہیم تو کہہ سکتے ہیں کہ میں خدا کا ارادہ جانتا ہوں،
کائنات میں فقط یہ 13 مرد ہیں جنہوں نے کہا نحنو ارادت اللہ نحنو مشیت اللہ. اور ان 13 نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ وہ سیدہ کے محرم رشتے ہیں. ایک باپ ہے، ایک شوہر ہے اور 11 بیٹے ہیں. اب پروردگار تعارف کروا رہا ہے جناب ابراہیم سے، وہ جو مشیت الہی کہا تمہیں نہیں، تم پتہ نہیں ہوگا. اب ابراہیم آنکھوں پر پٹی باندھ کر بیٹے کو قربان کر رہے ہیں. حسین وہ ہے جو بغیر آنکھوں پہ پٹی کے سینے سے برچھی نکال رہا ہے. جب امام کہہ رہے ہیں امان ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ جانتے ہیں میرے مولا کہ بعد میں کیا ہوگا. کربلا تو کمال ہے. اب یہ مشیت اور ارادہ، اس کی اتنی 7200 مثالیں انشاءاللہ آگے بھی. ابھی تو خدا خیر رکھے ہمارے پاس 6-7 دن ہیں، ہم یہی گفتگو کنٹینیو کریں گے، یہی سے ہی کریں گے. اور پھر عہد الہی میرے اور آپ کے لیے کیا ہے، میں نے اور آپ نے کس طرح سے اس کو لے کر چلنا ہے عہد الہی کا. یہ عہد الہی تھا جناب مسلم کے پاس کہ جناب ابراہیم دعا کر رہے ہیں پروردگارا میری ذریت میں مسلم رکھ. ہم اور آپ تو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو مسلم کہتے ہیں نا. مسلم کا مطلب ہوتا ہے تسلیم کی منزل. پروردگار میری ذریت میں وہ رکھ جو تسلیم کی منزل پر ہو، یعنی اتنی تسلیم کی منزل پر ہو کہ تیرا حکم حرف آخر ہو، تیری گفتگو حرف آخر ہو. بس مجھے ایسے تسلیم کی منزل پر چاہیے جو میری ذریت میں ہو. تو اب خدا نے دعا قبول کی اور تسلیم کی منزل پر رکھا. اور کتنا تسلیم کی منزل پر رکھا کہ جناب مسلم، مطلب آپ دیکھ لیجئے ایک عجیب معاملہ ہے. اہل بیت کے گھرانے میں آپ کو علی تکرار کے ساتھ اسم ملے گا، محمد ملے گا، فاطمہ ملے گا، زینب ملے گا، مسلم نہیں ملے گا تکرار کے ساتھ. آپ نے کبھی دیکھا کہ کسی بچے کا نام مسلم ہو؟ نا نا، انہوں نے کہا بات تسلیم کی منزل. ابھی کیا تسلیم کی منزل ہوگی مسلم کی کہ جس کا اسم ہی مسلم ہو. ہم اور آپ اسم محبت میں رکھتے ہیں، یہ نہیں رکھتے. ان کے اسم رکھنے کا بھی ایک وجہ ہے، ایک ریزن ہے، یاد کرائیے گا، کل وہ بھی بتا دوں گی کہ یہ اسم کیوں رکھتے ہیں، کیوں علی محمد فاطمہ یہ نام ان کے ہاں کیوں تکرار کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ کیوں. اب اسم مسلم نہیں ہے، مسلم تسلیم کی منزل پر ہے. اتنی تسلیم کی منزل پر ہے کہ جب مکے میں پہنچے 2 بیٹے ساتھ ہیں، 1 بیٹی ساتھ ہے، زوجہ ساتھ ہے، 2 چھوٹے بچے ساتھ نہیں ہیں. امام نے کہا جاؤ مکہ جاؤ، وہ بچے جو ہیں نا انہیں لے کر پھر جاؤ تم کوفے. تسلیم کی منزل، کوئی سوال نہیں کہ آقا اگر ان کو لے کر ہی جانا تھا کوفے تو مکے سے ساتھ ہی لے آتے، مدینے سے ساتھ ہی لے آتے ہم ساتھ. لیکن مکے سے کہا نہیں، آل دا وے مدینے بیک کرو، جاؤ اور پھر وہ بچے لو اور پھر اس کے بعد تم کوفے جاؤ. اب کیا اس میں راز ہے کہ واپس جاؤ اور لے کر آؤ. ایک بات یاد رکھیے گا، کمیونیکیشن کا سلسلہ وہ نہیں ہے جو میرے اور آپ کے پاس ہے. آپ نے واٹس ایپ کیا، ایک میسیج کیا، کمیونیکیشن ہو گئی فوراً، یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں آپ کے میسیج پہنچ گئے. کمیونیکیشن نہیں ہوتی وہاں. اس وقت واٹس ایپ نہیں تھا، فون نہیں تھے، موبائل نہیں تھے، کیسے پیغام پہنچائے. اب حسین ابن علی نے حجت تو تمام کرنی ہے. کیا تمام کرنی ہے؟ تاکہ کربلا کا آغاز کسی سے پوشیدہ نہ رہے. کوئی یہ نہ کہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا حسین نے مکہ کب چھوڑا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کب حسین نے سفیر بھیجا. امام نے کہا جاؤ مدینے، وہی خطبہ مسلم نے مدینے میں دیا، وہی روضہ رسول کو خدا حافظ، وہی جنت البقیع کو خدا حافظ، وہی سب کچھ. 2 بچے لیے چھوٹے اور پھر اس کے بعد چلے گئے کوفہ. تاریخ عرب 60 ہجری کی تاریخ عرب، تاریخ شیعہ نہیں ہے. تاریخ شیعہ سے تو پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں میں، کم ہی پڑھوں. تاریخ عرب کہتی ہے کہ 61 ہجری میں 4 شجاع تھے پورے عرب میں. ایک تھے مسلم، ایک عباس، ایک عبداللہ ابن جعفر طیار، ایک محمد حنفیہ. یہ 4 تھے، چاروں حسین کے پاس ہے. اگر جنگ ہی کرنی تھی تو 2 کو لے کے جانا، 2 کو چھوڑنا. کیا معنی تھا؟ 4 کو لے جاتے امام. بھئی جنگ کرنی تھی نا تو 4 کو لے جاتے. دنیا دیکھے تو صحیح حسین ابن علی کے ہر قدم کو.
صرف آنکھوں پر بغض کی پٹی ڈال کر کربلا کو نہ دیکھے، اپنے دل کو، قلب کو، نظر کو بالکل کلیئر کر کے دیکھے کربلا میں ہو کیا رہا ہے۔ جناب مسلم واپس پلٹے مکہ مدینہ، مکے سے بچوں کو لیا، ساتھ گئے۔ اب یہ بچوں کو لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا پہلا تو یہ پتہ لگ جائے کہ کربلا کا آغاز ہے، دوسرا یہ پتہ لگ جائے کہ کل کو کوئی یہ نہ لکھے تاریخ میں کہ حسین نے جنگ کی ابتدا کی اور پہلا جو بھیجا وہ اپنا سپہ سالار بھیجا۔ مسلم سپہ سالار بن کر نہیں گئے، مسلم 2 چھوٹے بچوں کے باپ بن کر گئے۔ اب آپ کربلا کو ذرا پڑھیے پوری طرح سے۔ جس انقلاب نے میری پوری زندگی کا احاطہ کرنا تھا وہ سمٹ گیا افسوس کے ساتھ 5 منٹ کے مصائب میں، سمٹ گیا وہ بس۔ وہ میری پوری زندگی کا احاطہ کرنا تھا، اس نے میری پوری زندگی کو اس انقلاب کے دائرے میں رہنا تھا، اس ریولوشن کے دائرے میں رہنا تھا۔ اس کا امپیکٹ صرف 61 ہجری تک نہیں ہے، اس کا امپیکٹ آج بھی ہے۔ یہ اثر ہے نا کربلا کا۔ آپ نے کبھی نیزے دیکھے ہیں، بھالے دیکھے ہیں، تیر دیکھے ہیں، تیر کمان دیکھے ہیں؟ نہیں دیکھے، لیکن یہ امپیکٹ ہے کربلا کا 2024 کا، کہنے کو ماڈرن سویلائزڈ اے آئی کا مومن، آرٹیفیشل انٹیلیجنس والا مومن فوراً 61 ہجری کے نیزوں میں چلا گیا، 61 ہجری کے تیروں میں چلا گیا۔ یہ کیا ہے؟ امپیکٹ ہے کربلا کا آپ کی زندگی پر، آپ اسے نہ بھی محسوس کرنا چاہیں، امپیکٹ ہے کربلا کا آپ کے اوپر۔ آپ چلے گئے فوراً 61 ہجری میں پیچھے، آپ نے ایکسیپٹ کی یہ چیزیں، آپ لے کر چلے گئے۔ اب آپ ادھر بیٹھے ہیں، آپ نے محسوس کیا گھوڑے کی سواری آج تک کسی نے نہیں کی، اونٹ کی سواری کسی نے نہیں کی، محسوس کیا، امپیکٹ ہے یہ کربلا کا۔ آپ کو لے کر جا رہے ہیں کہ کس طرح سے بے کجاواں اونٹوں پر پسے گردن بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ بیٹھے، آپ کو لے گئے وہیں پر ہی، آپ وہیں پر پہنچ گئے۔ آپ کی آہ بتا رہی ہے آپ وہیں پر پہنچ گئے، حالانکہ آپ کا مشاہدہ نہیں ہے، آپ کی محسوسات نہیں ہے۔ یہ امپیکٹ ہے کربلا کا آپ کے نفسوں پر، آپ کی روحوں پر۔ اس امپیکٹ کو صرف مصائب تک نہ رہنے دیجیے، بس میری یہ گزارش ہے، صرف مصائب تک نہیں، اپنی پوری زندگی۔ آپ جناب مسلم اپنے 2 بچوں کو لے کر گئے ہانی بن عروہ کے گھر، پہلے احمد مختار کے، ہانی بن عروہ، سارے واقعات، کوفی غدار ہوئے، جناب مسلم کو قید کر لیا گیا۔ اچھا جناب مسلم کو کس طرح سے قید کیا گیا؟ ہانی بن عروہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، عابس ابن اور یہ سارے جو کوفے کے لوگ جو نکلے ہیں نا چھوڑ کر کوفے کو، کل کوفے کا بھی تھوڑا سا ذکر کروں گی اور ضرور بتاؤں گی تاریخی نقطہ نظر سے کوفہ ہے کیا، کربلا میں اس کا کردار کیوں اتنا ہے۔ میں کوفے کے جو لوگ تھے نا سارے، وہ کب نکلے جو کربلا پہنچے؟ باقی تو ناکہ بندی ہو گئی تھی، قید ہو گئے تھے۔ یہ 50-52 کے قریب لوگ کب نکلے؟ اس وقت نکلے جب ہانی بن عروہ کو قید کر لیا۔ اور ہانی بن عروہ کم از کم تاریخ میں ڈیفرنٹ قبائل لکھے ہیں، لیکن جن میں مختلف لکھے ہیں، کسی میں 30، کسی میں 35، کسی میں 90، جو سب قبائل ہوتے ہیں نا ان کے لیڈر تھے۔ کتنے ہزار تو ان کے انڈر سپاہی تھے۔ جب ہانی بن عروہ کو قید کیا گیا نا، سمجھ گئے تھے لوگ ہانی کو کر لیا تو ہماری کیا اوقات ہے، چھوڑ گئے لوگ کوفہ، جو کربلا کے جانے کے خواہش مند تھے، جو عہد الہی کے پابند تھے، فوراً چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا کوفہ چھوڑ دو، عہد الہی نبھانا ہے، حسین ابن علی بھی راستے میں ہے، ہم نے اپنا وعدہ پورا کرنا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ کا وعدہ ہم نے پورا کرنا ہے جو ہم نے اپنے خدا سے وعدہ کیا۔ حسین ابن علی سے جا کے مل گئے، مسلم ایک دروازے کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا مسلم کیوں بیٹھے ہو؟ جاؤ، بی بی باہر نکلی تو کہا کہاں جاؤں؟ کسی کا گھر، کوئی گھر ہو تو میں جاؤں۔ اچھا کون ہو؟ چہرے سے بڑے شریف لگتے ہو، مدینے سے آئے، مدینے میں تو میرا آقا حسین رہتا ہے۔ اچھا حسین ابن علی مدینے میں؟ عزیزو یہ واقعہ ہے 9 ذی الحجہ کا، ٹھیک ہے، مسلم کا 8، 7، 8، 6 ذی الحجہ اس طرح سے، لیکن آج 2 محرم جو قافلہ حسینی پہنچا وہ پہنچا کربلا۔ حر نے راستہ، کسی کی مجال نہیں تھی کوئی راستہ روکے، حسین ابن علی کربلا خود آئے، کوئی لے کر نہیں آیا، عہد الہی نبھانا ہے، خود آئے ہیں۔ اب خود آ کر جب آئے امام کربلا میں تو پاس ایک قافلہ تھا، ایک قبیلہ نظر آیا، بلاؤ ان لوگوں کو، کچھ بزرگ آئے، کون سی جگہ ہے؟ کہا غازیہ، نینوا،
کسی نے کہا ماریا، ایک بزرگ پیچھے سے بولا کربو بلا، بس سواریاں اتارو، عباس خیمے لگاؤ۔ سب سے پہلے ایک خیمہ لگا، آقا زادی کو بڑے پیار سے جناب عباس نے اتارا اور اتار کر اس خیمے میں بٹھایا بی بی کو۔ گود میں ایک چھوٹی سی 4 برس کی بچی ہے، بی بی نے جب اسے بٹھایا، بٹھانے کے بعد تھوڑا سا جیسے بچے کا حجاب ریلیکس کرتے ہیں، بی بی نے وہ کھولا، جیسے ہی کھولا زمین کربلا سے خاک سکینہ کے بالوں پر پڑی، زینب کھڑی ہو گئی، عباس حسین کو بلاؤ، بھائی کو بلاؤ۔ بلایا گیا، آئے ہیں جناب عباس، اور جب آئے امام حسین کے ساتھ کہا بھیا یہ زمین چھوڑ دیجئے، میرا دل گھبرا رہا۔ کیوں چھوڑوں یہ زمین؟ اس لیے کہ خاک کربلا سکینہ کے ماتھے پر گری ہے۔ اب آقا مجھے اس لہو اس خاک سے ایک لہو کی خوشبو آ رہی۔ اچھا بھیا میں ماں کے رونے کی آواز بھی سن رہی ہوں، مجھے لگ رہا ہے کوئی ہلکا ہلکا کہتا ہے اے زینب تیرے اجڑنے کے دن آ گئے، اے زینب تیری مصیبت کے دن آ گئے، اے زینب تیری بے ردائی کے دن آ گئے۔ اب یہ بی بی کہہ رہی ہیں، امام خاموشی سے سن رہے ہیں، سر جھکا۔ امام نے کہا زینب اب زندہ حسین یہاں سے نہیں جائے۔ بس مولا خیمے سے باہر نکل آئے، اتنے میں ان لوگوں کو بلایا جو کھڑے تھے، آؤ ادھر آؤ، دیکھو اب یہ خیمے لگ رہے ہیں، یہ بستی بس رہی ہے، یہاں پر حسین بھی رہے گا، اس کے بچے بھی رہیں گے، 7 دن کے بعد تمہیں سر بریدہ لاشیں ملیں گے، تمہیں پامال لاشیں ملیں گے، ایسا کرنا ہمت کر کے ان لاشوں کو دفن کر دینا۔ اچھا پھر مولا نے کیا کہا؟ اپنی خواتین کو بلاؤ۔ خواتین آئی، کہا اگر تمہارے شوہر مصلحت کا شکار ہو جائیں، کسی خوف کا شکار ہو جائیں تو دیکھو پانی بھرنے کے بہانے آنا، جاتے ہوئے آتے ہوئے 1 مٹھی ریت ڈالتی جانا۔ اچھا جب مرد و زن سے یہ گفتگو ہو چکی، امام نے کہا ذرا بچوں کو بلاؤ۔ اچھا بچے آئے، جب بچے آئے امام دو زانو ہو کر بیٹھے، کہا دیکھو تم گھروندے بناتے ہو مٹی کے؟ کہا ہاں مولا ہم گھروندے بناتے ہیں مٹی کے۔ کہا جب وہ مٹی کے گھر بناؤ نا، ہماری قبروں کے پاس بنانا، جاتے ہوئے ہماری لاشوں پر مٹی ڈال دینا۔ امام نے یہ جملے کہے، چلیے ذرا عاشور ہو چکا، کربلا ہو چکی، جب قافلہ چلا گیا لوگ خوف سے بیٹھے ہوئے، سب سے پہلے جنہوں نے عہد الہی نبھایا وہ ننھے بچے تھے، آئے زمین کربلا، لاشوں کے ارد گرد کھڑے ہوئے، اور کیا کہا ہوگا؟ حسین ہم وعدہ نبھانے آ گئے، حسین ہم جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کرنے۔ اچھا عزیزو، آج میں نے اس اور قربانی کا بھی ذکر کرنا ہے جو حسین ابن علی کی آخری قربانی ہے، یا یوں کہوں کربلا کے آخری شہید ہیں۔ اب 13 یا 14 محرم کو قافلہ کوفہ جائے گا، جب کوفہ جائے گا تو ہر بی بی مسلم کے لاشے کی طرف لپکے گی، کوئی دامن سے لپٹے گی، کوئی بازوؤں کے بوسے لے گی، کوئی کہے گی ہائے میرا بھائی مسلم، کوئی کہے گا ہائے میرا ماجایا مسلم، بیویوں کی یہ آوازیں نکلیں گی، لیکن ایک بیوی ہوگی جو مجمع میں کچھ ڈھونڈے گی۔ کسی نے پوچھا یہ کون بیوی ہے؟ کیا اس کی مسلم سے کوئی رشتہ داری نہیں؟ تو ایک بیوی نے جواب دیا یہ مسلم کی زوجہ اپنے بچوں کو ڈھونڈ رہی، اس کے 2 بچے مسلم کے ساتھ آئے، اس کے 2 کم سن بچے تھے جو مسلم کے ساتھ آئے تھے۔ ارے کسی نے دیکھے مسلم کے بچے؟ ارے اولاد والوں اگر دیکھے ہو تو بتا دو، کہیں 2 بچے چھوٹے نظر آئے ہو تو بتا دو۔ قافلہ چل پڑا، زندان میں قید رہا کچھ مہینے، دوبارہ مدینے پلٹا۔ جب مدینے پلٹا ہر قافلے پر ایک بی بی دوڑتی ہوئی صحن میں آتی ہے، علی پوچھو میرے بچوں کی کوئی خبر ہے؟
मुस्लिम की ज़ौजा, अरे पूछो मेरे बच्चों की कोई खबर है? अली कहते नहीं, कोई बच्चों की खबर नहीं। साल गुजरा, इतने में सहने बतूल में एक माँ दौड़ती हुई आई और कहा, अली मैं सुन रही हूँ कोई कह रहा है अम्मा अलविदा, संभालिए रुकैया को, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। रुकैया के बच्चे दुनिया से चले गए। रोज़े महशर करबला की कुर्बानियाँ आएंगी। अहद इलाही, खुदा हमने अहद इलाही निभाया, हमने तेरे वादे को पूरा किया, हमने तुझसे ये वादा किया था पूरा किया। मैंने 2 बच्चे कुर्बान किए, मैंने 3 बच्चे कुर्बान किए, तेरी बारगाह में मैंने अपनी जान कुर्बान की। फिर एक मियाँ बीवी आएंगे सर झुकाते हुए, परवरदिगार तेरी बारगाह में मैंने अपनी नस्ल कुर्बान कर दी। 2 करबला में, 2 कूफे में, एक बेटी शाम गरीबा घोड़ों की टापों के नीचे बवाल कर। परवरदिगारा हमारे इस कलील से ज़िक्र को कसीर में शुमार कर, बहके मोहम्मद वाले मोहम्मद कोई गम ना दे। मोमिनों को सिवाय गम हुसैन के आपका यहाँ पर आना, मेरा ये ज़िक्र करना बारगाह इमाम में इबादत में शुमार हो। सैयदा मोमिनों के घरों को शाद और आबाद रखें। शानज़े और अब्दुल्ला परवरदिगार उनको, इन बच्चों का सदका है वो चलना शुरू कर दें। सैयदा जो बे औलाद है उन्हें औलाद दे, जिन्हें औलाद दी है सलामत रखें। जहाँ जहाँ पर भी मोमिन किसी परेशानी मुश्किल का शिकार है, खुदा उनकी मुश्किल परेशानियों को दूर कर। आप सबका आना, मेरा ये पढ़ना इमाम ज़माना की बारगाह में कबूल हो। अहद इलाही है जो आप आए हैं, अहद इलाही है जो हम पढ़ रहे हैं। तो परवरदिगार हमें इस अहद पर कारबंद रखने की तौफीक दे। जो बीमार हैं उन्हें सेहत कामिला और आजिला अता फरमा। बिलखसूस समीना बुखारी, ज़मीर ज़ैन, समीना, कबीर। परवरदिगार समीना आंटी, ज़ैन और कबीर, परवरदिगार इन दोनों को सेहत, तीनों को सेहत कामिला और आजिला अता फरमा और सलामत रख। सब बुज़ुर्गों को बेमौताज ज़िंदगी दे परवरदिगारा। जो जा चुके उन्हें आला इलीन में बुलंदतर मकाम दे।